صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. آج کا ہمارا موضوع ہے حبیب ابن مظاہر کی حیات زندگی کے بارے میں. حبیب ابن مظاہر کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر ایسے شخص کا نام ہے کہ جنہوں نے 3 اماموں کی زندگی میں 3 اماموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. پہلے وہ امام علی علیہ السلام کی حیات میں ان کی صحابیت میں تھے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی صحابیت میں آئے اور امام حسین علیہ السلام سے ان کی اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ جناب حبیب اپنے بیٹے سے سوال کرنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ آخر وجہ کیا ہے تمہیں غمگین ہونے کی، تمہیں رنج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ بابا جان، مجھے امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت ہے کہ میں ان کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں. لہذا آپ آقا حسین کو گھر پہ دعوت دے کر کے بلائیے. جناب حبیب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری گزارش امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ آ گئے، اپنے حسین کے ساتھ آ گئے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا. جناب حبیب امام علی علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا، میری آپ سے ایک گزارش ہے. اگر وہ ہماری گزارش پوری ہو جائے گی تو حبیب کی خواہش برلائے گی، یعنی حبیب کی خواہش پوری ہو جائے گی. امام علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کی دعوت کو قبول کیا. جب امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب حبیب چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس اشتیاق میں کہ میرے آقا آ رہے ہیں، میرے مولا حسین آ رہے ہیں. اس طریقے سے جب وہ چھت پہ جاتے ہیں تو وہ چھت سے گر جاتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے گھر میں جب تشریف لاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے جناب مظاہر سے سوال کیا کہ حبیب کہاں ہے، حبیب کو بلائیے. تو جناب مظاہر نے کہا کہ وہ کسی کام میں مشغول ہے، ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں.
اتنا سننا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں حبیب کو بلائیے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اصرار کیا تو جناب مظاہر نے امام علی علیہ السلام سے پورا واقعہ بتایا کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو حبیب چھت کے اوپر گئے اور چھت سے گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ چلیے دیکھتے ہیں حبیب کا لاشا کہاں پہ ہے۔ مظاہر لے کر کے امام علی علیہ السلام کو لے کر کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ حبیب کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا حسین، حبیب کو زندہ کر دو، حبیب کو زندہ کر دو۔ جب حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے اشکبار آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا اور کہا، پالنے والے، یہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ اس بچے کو میری محبت میں زندہ کر دے۔ اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر کو لیے کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ حبیب ابن مظاہر امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے، جنگ جمل میں بھی شریک ہوئے، جنگ نہروان میں بھی شریک ہوئے، لیکن ان کا مرتبہ بہت بلند تھا امام علی علیہ السلام کی نظر میں۔ امام علی علیہ السلام جناب حبیب کو اپنے سب سے، جس کو انگلش میں فرنٹ لائن بولتے ہیں، کہ ان کو پہلی صف میں کھڑا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلم بھی ہوتے تھے، مالک اشتر بھی ہوتے تھے، عقیل بھی ہوتے تھے، حسن بھی ہوتے تھے اور حسین بھی ہوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا نے امام حسین علیہ السلام نے قلب لشکر الفضل عباس کے سپرد کیا اور دائنا حصہ زہیر ابن قین کے حوالے کیا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جو 3 اماموں کی صحابیت کی میں زندگی گزارے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ارباب سیرت لکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر بھی ان افراد میں شامل تھے جو حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کے بلایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے کے لیے تیار تھے، جس کے نتیجے میں حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا اور لوگ بیعت کے لیے مختار کے گھر پہ جمع ہوئے۔ امام علی مقام جب کربلا پہنچے تو آپ نے محمد بن حنفیہ اور اہل کوفہ کی طرف سے آئے ہوئے خط لکھا، اے حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لہذا حبیب ابن مظاہر نے محبت کا بہت بڑا تقاضا پیش کیا اور جب قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے فوج یزید آتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے فوج کا
تو جناب زینب سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں بھیا کون آیا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ یزید کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی سے گزارش کرتی ہے کہ کیا بھیا ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس غربت کے عالم میں کون ہماری مدد کرنے آئے گا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا میں نام بتاتی ہوں، آپ نوشتہ لکھیے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا آپ کے بچپن کا دوست حبیب اس وقت کوفے میں ہوں گے، ان کو آپ خط لکھ دیجئے، ان کو نوشتہ لکھ دیجئے، وہ آپ کو آ کر کے آپ کی اور ہماری مدد کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے نوشتہ لکھا، خط لکھا، قاصد کو دیا۔ اب قاصد کس حالت میں کیسے کوفہ پہنچتا ہے؟ 9 محرم تھی، جناب حبیب ابن مظاہر بازار میں خضاب خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام تلواروں پہ، نیزوں پہ دھار لگائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ یہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ہمارا اور آپ کا امام کربلا پہنچ چکا ہے اور انہی سے جنگ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ امام حبیب ابن مظاہر نے اپنے خطاب کو وہیں پھینکا اور پھینک کر کے فوراً دروازے پہ آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد حبیب ابن مظاہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں کہ اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوا۔ حبیب ابن مظاہر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ باہر سے جواب آیا کہ میں قاصد حسین ہوں۔ ایک مرتبہ امام حبیب ابن مظاہر نے دروازہ کھولا، قاصد نے رسالہ دیا، نوشتہ دیا۔ امام کا نوشتہ پاتے ہی فوراً حبیب ابن مظاہر نے اس کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد خط کو کھولا، لفافے کو کھولا، کھولنے کے بعد پڑھنے کے بعد اور زیادہ غمگین ہو گئے۔ اندر گئے، جا کر کے پریشانی کی حالت میں ہیں تو ان کی زوجہ کہتی ہیں حبیب کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ حبیب نے کہا آقا حسین کا خط آیا ہے، اب وہ کربلا میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، نرگئے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا کہ کیا ارادہ ہے؟ تو امام نے حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ارادہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ جنگ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جا کر کے؟ میں کیا کروں گا جا کر کے؟ میرا اس جنگ سے کیا لینا دینا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حبیب کی بیوی نے کہا اے حبیب یہ لو چوڑیاں پہن لو اور گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نہیں زوجہ، تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ تم گھوڑا لے کر کے فلاں مقام پہ پہنچو، میں وہاں آتا ہوں۔ جب وہاں پہ گھوڑا لے کر کے اس مقام پہ پہنچا تو غلام نے کیا دیکھا کہ مولا کو آقا کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے وفادار سے کہتا ہے کہ تو گھبرا مت، اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو میں تمہارے اوپر سوار ہو کر امام کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ آواز سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام جو ہے حسین کی
مدد کے لیے تیار ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب کربلا پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی امام کے خیمے سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر کی آواز کیا بلند ہونا تھا کہ جناب زینب کی کانوں تک یہ آواز ٹکرائی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتی ہے، فضہ ذرا جاؤ دیکھو، آپ مرزا ذرا جاؤ دیکھو میرے ماجائے کے خیمے میں کیسی تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ جاتی ہیں اور آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب حبیب کے لیے جناب فضہ کو بھیجا اور کہا کہ اے فضہ جاؤ حبیب سے میرا سلام کہہ دینا۔ جب حبیب کے پاس فضہ آئی ہے اور کہتی ہے اے حبیب آپ کو شہزادی نے سلام کیا ہے، ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا کہ ہائے کربلا، کہ آج یہ وقت آ گیا کہ وہ شہزادی جو جس کو لوگ سلام کیا کرتے تھے وہ آج حبیب کو سلام کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا من